جی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکومت نے ثابت کیا کہ وہ عوام کی نہیں بلکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی نمائندہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کا پیٹرول کی قیمتوں پر عوام کو ریلیف دینے سے جو ایک انکار ہے, ہم تو اس کو انکار ہی سمجھتے ہیں. سائرہ جی, کب تک بڑے بڑے جو مافیاز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے گا اور عوام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا؟ السلام علیکم آکاشا. مافیا تو آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے کوئی بین الاقوامی مافیا ہے یا کوئی بیرونی ہاتھ جیسے ہوتے ہیں ہماری ہر چیز میں. یہ مافیا بھی وہی ہے. سارے تو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے مطلب سارے تو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے. کیا آج کل کے زمانے میں یہ جو بڑے بڑے پیٹرول پمپس ہیں, یہ تمام چیزیں یا کسی عام شہری کا ہے؟ آپ یہ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ ساری اشرافیہ کا ہی تو ہے. تو پھر یہ ہم مافیا ان کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ خود ہی بیٹھے ہوئے. دوسرا, علی پرویز ملک صاحب نے کہا کہ کیا کہتے ہیں حکومت اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے دائرے میں. یہ ہماری کون سے بین الاقوامی ذمہ داری ہیں جس کا بوجھ ہم نے عوام پہ ڈالنا ہے؟ اقوال زرعی ہیں, میں آپ کو پڑھ کے جو میں نے سنایا ہے میڈم. اچھا ماشاءاللہ, وہ ہتھنی کے ساتھ جاتی ہوگی, چوہا بھی بھاگ رہا تھا کہ میرے پہ الزام نہ آ جائے. تو یہ ایسی بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں جس کے تحت ایسا پکا منہ بنا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی آج تک جو ڈیزل کی قیمتوں میں 200 روپے لیٹر کمی ہوئی ہے اور پھر قیمت میں 155 روپے کمی کی ہے, اور پھر ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ. ان کو تو میں کہتی ہوں کہ چلو بھر پانی کا چلو بھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دینی چاہیے ان لوگوں کو. مطلب آپ ان کے کام دیکھیں, آپ پھر بات وہی ہوتی ہے. اب کیا کوئی اچھے الفاظ بھی نہیں ان کے لیے کہ یہ لوگ اتنے مجبور ہیں اس بدماشیہ کے ہاتھوں کہ یہ جو 25 کروڑ عوام جو کل ہم انتظار میں تھے کہ بھئی ہم آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے کہ یہ جو آپ نے لیوی کی مد میں ہمارے اوپر یہ جگہ ٹیکس لگایا ہوا ہے آپ اس کو ہٹائیں اور عوام کو ریلیف دیں. پھر اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اتنے بڑے بڑے کالمز لکھے جا رہے ہیں, اور ویسے بھی میں بتا رہی ہوں کہ دن گنے جا چکے ہیں. جو ان کو بہت باجوں گاجوں کے ساتھ لے کر آئے تھے وہ خود تنگ ہو چکے ہیں کہ الو کے پٹھوں سفارتی محاذ پر تو ہم لوگ تم لوگوں کے ساتھ ہیں, یہ معاشی چیز تو صحیح کر لو. بالکل 4-5 وزراء کے علاوہ پتہ نہیں کہیں سے خبر ملی تھی 4-5 وزراء, مجھے تو وہ 4-5 وزراء کا بھی کوئی نام بتا دے کہ کون کام کر رہے ہیں. آپس کے اقتدار کی جنگ ادھر سے وہ لڑ رہے ہیں کہ 2.5 سال ہو گیا, 2.5 سال میں ہم نے آنا ہے. ادھر سے وہ ایم کیو ایم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق کی جو لالی پاپ ہے اس کو چھوڑو اور وفاق سے الگ ہو جاؤ. ادھر سے ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ بھئی اب ان کے ہاتھ سے ایک اور آئینی عہدہ نکلنے جا رہا ہے نون کے ہاتھ سے. اور یہ تمام ان کے لیے اشارے ہیں, تمام چیزیں ہیں, مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور ریلیف دینا چاہیں عوام کو تو کیوں ریلیف نہیں دے سکتے, لیکن ان کی نیت ہی نہیں ہے. بات یہ کہ وہ کہتے ہیں نا ہبڑاسے میں بس جلدی جلدی کہ پتہ نہیں اگلی باری ہمیں ملے نہ ملے, اگلی دفعہ یہ اس اقتدار کی بھول بھلائیوں میں ہم آئے نہ آئیں, اس سے پہلے جتنا سمیٹنا ہے سمیٹ لو تاکہ ان کو بھاؤ تاؤ میں آسانی رہے, اور پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوں. سائرہ جی شاید اگلی دفعہ ان کو حکومت چاہیے بھی نہیں, کیونکہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے گلگت میں حکومت سازی سے روکا ورنہ وہاں بھی ہم حکومت بنا سکتے تھے. مطلب اب ایسا لگ رہا ہے ان کو چاہیے ہی نہیں آگے. کھسیانی بلی کھمبا نوچے, یعنی کہ وہ بنا سکتے تھے پھر بنائی نہیں. پھر کشمیر میں بھی یہ کہیں گے کہ ہم چاہ نہیں رہے. خیر کشمیر میں تو آخری جو کیل تھی تابوت میں ان کے, وہ تو ان کے خواجہ صاحب نے ٹھوک دی اس قسم کے الفاظ بول کر. اور تمام جو غم و غصہ لوگوں میں پایا جاتا ہے, یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ فائر بال نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آتی نہیں ہیں. وہ لوگ جس طریقے سے بیٹھے ہمیں جوتے لے کر ان کے لیے, تو وہ آپ پھر اس قسم کی باتیں وہ کہیں گے کہ اچھا ہمیں تو چاہیے ہی نہیں تھی. ارے بھائی تم لوگوں کو دے کون رہے ہیں, اور 2024 میں کون سا تم لوگوں کو ملی تھی؟ وہ تو وہی کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے مانگتے ترازو کے پلڑے, اور وہ جھکتے جھکتے تم لوگ سجدہ ریز ہو گئے. اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ شکاری خود اپنے دام میں آ گیا کہ شاید یہ کچھ کر لیں. ارے مطلب وہ کہتے ہیں نا پنجابی جڑے اتنے پیڑے اور لوور بھی پیڑے, وہ کچھ کر نہیں سکے تو آگے اس معاشی ٹیم کے ساتھ کیا ہوگا؟ بہرحال پتہ نہیں, آگے کی صورتحال تو بہت وہ کہتے ہیں نا کہ گھمبیر ہے کہ یہ دونوں پارٹیز کچھ ثابت کرنے میں فیل ہو چکی ہیں, اور ان کے اسی وجہ سے نظام کو خطرہ نہ ہو. بس یہی پریشانی ہے کہ خدا جانے پھر کون سا نظام آئے گا. ابھی تو یہ ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں اور بڑے خوش بھی ہیں اس نظام میں, اس کے بعد یہ ہائیبرڈ بھی نہیں رہے گا اور یہ سب سائیڈ پر نظر آ رہے ہیں.
चलें, बहुत शुक्रिया सारा, जिस पे आपका पॉइंट आ चुका है। आतिफ भट्ट साहब